اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس طهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب المقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سب سے پہلے تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ تھوڑا آگے آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ، تکبر اللہ، جس نے تکلیف کی ہے جس نے ذرا سی بھی تکلیف کی ہے، دعا ہے اللہ اسے نجف لے جائے، کربلا لے جائے، شام جنہیں رہ گئے ہو تو اسے لیٹ فیس ہے، یہ گاہ سے لے ضرور طرف رہ جائے۔ خدا بند عالم ملکہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے اہم ترین مسئلہ جس پر اپنے پرائے کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آل محمد آدم سے پہلے کی مخلوق ہیں یا بعد کی مخلوق؟ یہی دعوت فکر ہے اور اس پر آپ توجہ فرمائیں گے۔ بڑا مختصر سی زحمت کا خیال ہے کہ محمد و آل محمد آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہیں یا بعد ہے؟ سب سے پہلی بات یہ طے کرنا ضروری ہے کہ یہ آدم کی وجہ سے ہے یا آدم ان کی وجہ سے ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں علماء اسلام سے سوال کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا حق المہر کیا تھا؟ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں یاد ہوگا، جن کی نہیں ہو چکی وہ یاد کر لیں۔ حق المہر کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ اللہ جلدی مہربانی۔ زیادی صاحب کا چراغ چل رہا ہے جی انشاءاللہ، اور چل رہا ہے صدقہ محمد و آل محمد۔ میں مجلس سے ہو گئی ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا جیتے ہو گئی ہے صدقہ۔ غور فرما رہی ہے میری ذاتی خواہش ہے کہ آپ میری اس تقریر پر ذرا زیادہ توجہ۔ نکاح ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ نے فرمایا آدم جب تک حق المہر نہیں دے گا حوا کو چھونا حرام ہے۔ کچھ دے آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے کو تو کچھ بھی کوئی اب آدھے کچھ بھی نہیں تو حق المہر کو تو میں نے واجب قرار دیا۔ یہ نہیں آپ حق مہر کو تو میں نے
واجب قرار دیا. اب حلال حرام کی تمیز حلالیوں کو ہوتی ہے. جو بے غیرت آدم کی بیٹیوں کی شادی آدم کے بیٹوں سے کرا دیتے ہو، جنہیں اپنی بدتمیزی کے وقت یہ بھی تمیز نہ رہے کہ بہن بھائی کی بھی شادی نہیں ہو سکتی. اللہ خالق غیرت ہے، وہ جب بھی کرے گا غیرت والا فیصلہ کرے گا. مولوی جب بھی بھونکے گا بے غیرتی پر بھونکے گا. تو انگوٹھا تو نہیں جھکا لے میرا بچہ، عمر گزر گئی تیری. توجہ ہے یہ نہیں؟ اب میں کسی بندے تک پہنچنا چاہتا ہوں سادات حسین بن علیہ کے صدقہ، لیکن تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. آدم حق المہر دے تاکہ تیری شادی اور تیری شادی جائز ہو، تیرا نکاح درست ہو. سنی شیعہ علماء متفق ہیں کہ آدم کے پاس کچھ نہ تھا. حق مہر تجویز ہوا کہ محمد و آل محمد پر درود بھیج دیا. توجہ ہے یا نہیں آپ پر؟ اللہ سلامت و آباد و شاد رکھے. والد حسنین تمہیں سلامت رکھے. صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد پر درود بھیج دیا. تو آدم علیہ السلام نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غیرت مندوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آل محمد پر درود تھا تو کیا آل محمد کا وجود نہیں تھا؟ یہ پچھلی بات میں آپ کے لیے پڑھنے لگا کہ آپ کو تھوڑا سا میں نے پریشان دکھا. یہ مسلمان علماء متفق ہے کہ جی صبح کو پیدا ہوتی تھی بہن، شام کو پیدا ہوتا تھا بھائی. لاکھ لعنت. پہلے ترتیب دیکھو کیا ہے. غور ہے یہ. اب اگر کسی کے بچے نہیں ہوئے تو حوا کا کیا قصور ہے؟ چھوٹی امی کا غصہ بڑی امی پہ کیوں نکالتے ہو؟ یہ جناب حوا ہے نا میرے بچے، سب کی بڑی ماں ہے. یہ میں یوسف پڑھنے ابھی انگلہ کھائی جا رہا. ابھی تو جناب حوا کا ذکر ہوا ہے جی. صبح پیدا ہوتا تھا بیٹا، پھر شام کو بیٹی. اللہ میاں پھر اگلے دن دونوں کی شادی کرو. عقل نہ ہو بغیر دیے جی موجہ کا دیا. اگلے دن ٹیلی ویژن والوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے کہا کہ کاف اور نون کٹھی ہونی چاہتی ہیں. ہم نے سنا ہے آپ کٹھے نہیں ہونی ہوتی. انہوں نے کہا جی کہ میں کہنا تھا نواز شریف بھی بندہ سے ہوں موجہ لگا. ٹھیک ہے نا جی. بھئی بات سمجھنے والی یہ ہے سامعین گرامی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنتوں میں، قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. یا تو یہ آیت قرآن سے نکال لو، یا اگر تم ہوئی بہن بھائی کی اولاد. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اب پتہ نہیں ابو کسے کہو گے اور ماموں کسے کہو گے. دعوت فکر ہے. اگر ابو اور ماموں ایک ہو جائے تو اولاد حرامی ہوتی ہے. وہی پاپا وہی ماموں، کام تو خراب ہو جائے. اب غلطی کہا کہ معصوم سے کسی نے پوچھا مولا کیا بہن اور بھائی کی خدا نے شادی کی؟ تو بکواس بند کر. جو خدا آدم اور حوا کو بنا سکتا ہے وہ آدم کی بیٹیوں کے لیے شوہر کیوں نہیں خلق کر سکتا؟ وہ آدم کے بیٹوں
بیویاں نہیں بنا. اللہ میاں کی پاور ختم ہو گئی, بس ایک آدم بنا لیا, ایک ہوا بنا لی, طاقت ختم ہو گئی. اس نے آدم کی بیٹیوں کے لیے شوہر بنائے اور آدم کے بیٹوں کے لیے بیویاں. ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا خلق کیا. پہلی عید غلط ہو, سارا کام خراب ہو جائے. تو پہلی عید تو صحیح رکھو. اتنی بھی علی سے کیا دشمنی کہ اپنا شجرہ ہی خراب کر کے بیٹھ گئے. جو پوچھا محلے داروں سے, حتیٰ کہ حضور کی تاریخ ولادت آئی وہ بھی محلے والوں سے پوچھی کہ کب آئے تھے. جتنے مولوی صاحبان کی روایتیں بڑے مولویوں کی کہ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, یہ سارے راوی وہی ہیں جو حضور کی ولادت کے وقت مسلمان بھی نہیں تھے, یا پیدا نہیں ہوئے تھے یا مسلمان نہیں تھے. ضد ہے گھر والوں سے. دوسری آیت پڑھنا چاہتا. اللہ نے شیطان سے پوچھا ما منع کا یا ابلیس ہو, اے ابلیس تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خلق تو گئی یدیہ, جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. ایک دو بچے بڑا خراب غریب سے میرے بچہ سن, میں دیکھتا ہوں بینر پڑھنا شروع کر, ایک بار سارے پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ ہاتھ ہے تو بازو ہوں گے, بازو ہے تو کندھا بھی ہوگا, کندھا ہے تو جسم بھی ہوگا. جسم تھا تو 1.25 لاکھ کو کیوں مرواتا رہا ہے؟ خود اتر کے تبلیغ کرنے کیوں نہیں آیا؟ بات سے بولنا ہے, سار نہیں کرنا. جس بندے کو سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے, جسے سمجھ نہ آئے اس کی کوئی مجبوری ہے. بھئی اگر اللہ کا جسم موجود ہے تو خود آ جاتا کہ مجھے مانو. بھئی حضور علیہ السلام نے کافروں کے خداؤں میں, جھوٹے خداؤں میں عیب نکالے. یہ بت ایسے, یہ بت ویسے, یہ خراب, یہ جگہ نہیں بدل سکتے, بولتے نہیں, فائدہ نہیں دیتے, نقصان نہیں دیتے. ایسے فکرے حضرت عمر رضی اللہ نے بھی فرمائے تھے. حجر اسود کو دیکھیں, نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے, اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور نے چوما. وہ ہٹے تو مولا علی آ گئے. اب بے غیرت مورخ, بے غیرت دنیا آدھا واقعہ پڑھتی ہے, پورا واقعہ نہیں پڑھتی. یہ تو سارے پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا, یہ کوئی نہیں پڑھتا کہ حضرت علی نے کیا فرمایا. حضرت علی آگے آئے, حضرت عمر کو ہٹایا, حجر اسود کو بوسہ دے کے کہا اے حجر اسود, تو فائدہ بھی دیتا ہے تو نقصان بھی دیتا ہے, تو اگر فضول ہوتا تو تجھے مصطفیٰ چومتا کیوں؟ اگر تم فضول ہوتا تو تجھے مصطفیٰ چومتا کیوں؟ رسول کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو حکمت سے خالی ہو. حضرت عمر کی حکومت تھی, رضی اللہ کو غصہ چڑھ گیا علیہ السلام پر. یا علی یہ تو پتھر ہے, یہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ کہا اے عمر یاد رکھ, یہ مومنوں کو قیامت والے دن فائدہ دے گا, منافقوں کو نقصان دے گا. چار بھی ہوتے ہیں.
پونے 4 تو نہیں ہوتی؟ نہیں جی نہیں، یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے. کہاں سے توہین ہے؟ وہ حضرت عمر کا فکرہ ہے، یہ حضرت علی کا کوئی فرق نہیں ہے ان چاروں میں. آپ حضرت عمر رضی اللہ کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور کے امتی ہو نا تو حیا کرو. ایک موقف ان کا ہے، انہوں نے اپنی عقل کے مطابق کہا کہ تو پتھر ہے، کیونکہ وہ پتھر چومتے رہے تھے. اکارڈنگ ٹو ایکسپیرینس انہوں نے اپنے تجربے کے مطابق نہیں آ گئے، اپنے تجربے کے مطابق میرے تجربے پڑے، اپنے تجربے کے مطابق وہ کہا کہ نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان. علی نے فرمایا آپ لات منات میں بھولے ہوئے. یہ لات منات نہیں، یہ حجر اسود ہے. یہ قیامت والے دن گواہی دے گا، اس نے ایمان کی حالت میں چوما تھا، اس نے منافقت کی حالت میں چوما تھا. اور حجر اسود میں تاثیر بڑی زبردست ہے قول معصوم کے مطابق. نیک چومے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ اور چکر باز چومے گا، چکر بازی میں اندھا فقیر خیرات لے رہا تھا، ہر کوئی 4 آنے 8 آنے رکھے جا رہا. ایک بندے نے پینے میں کھاس لے جیڑے پہلے نسیہ نہ تھے، اس نے کیا حاجی صاحب اور رک گیا. تو تے انہ ہے تو کی میں پچھانے، انہیں کہ شکل دیکھ کے نہیں انہ کام تو سنا گیا. چھوٹا موٹا حاجی میں ہی یہاں پریشان نہیں ہونا. بس سامعین گرامی، اللہ نے پوچھا جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. تھرڈ آپشن نہیں ہے، 2 کی 2 آپشن، صرف 2 رستے. کون سے؟ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھوں کو مان جاؤ. اللہ مرحومی کی توفیق فرمائے، ساتھ ہلانے والوں کو اللہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اے دعا تو ہونے قبول ہو جائے. یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھوں کو تسلیم کرو. جو بندے چپ ہو، اللہ والے ہاتھ کون سے ہیں؟ مسجد کوفہ تھی، حیدر کرار تھا، ابو طالب کے شریف بیٹے نے یہ آیت پڑھی، مجمع پریشان ہوا ہے یا علی یہ اللہ کی ہاتھ کون سے ہوتے؟ حیدر کرار نے ابا سے اپنے ہاتھوں کو نکالا اور ہوا میں ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا انا الذی نفخت طینۃ آدم، یہ وہ 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے آدم کی مٹی کا خمیر کو منہ مانگی مراد پائے گا. نعرہ تو اللہ نے پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ ام کنت من العالین. اس فکرے پر آپ کی توجہ چاہتے ہیں تو ادھر جاگ سکتے، کیا تو عالین میں سے ہو؟ میں کہوں بچے پانی پلاؤ، وہ کہ نہیں پلاتا. میں کہوں نواب صاحب کو بیٹھا آپ دو یہ نہیں، اس کا مطلب ہے قوم ظفر صدی کہ اگر نواب صاحب کا بیٹا تو نہ پلاؤ. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا کہ کیا تو عالین میں سے ہے؟ میں عالین میں سے ہے تو سجدہ نہ کر. اب یہ عالین ہوتا کیا ہے؟ سرکار اللہ میں تصریح فرمائیں گے. یہ جو ہوتا ہے یا ما قبل مفتوح نون مقصور، یہ جمع کی علامات ہیں سے عالی، عین، الف، لام، یہ نون، علی کی جمع. علی کا نام سن کے بچہ دی اندر ٹھنڈ پڑے تو چہرہ مسکراتا ہے.
علی کی جمع آگے آ جاؤ ماتمی ہو علی کی جمع علی کی علی کیا تو ان علیوں جیسا ہو گیا جو چپ بیٹھے ہو یہ روایت نہیں آیت ہے کیا تو ان علیوں جیسا ہو گیا ایک نہیں 14 کے 14 کیا تو علیوں جیسا ہو گیا بے شک آگے چلتے بھی آنا میرے مولا کے بات بھی فکرہ سمجھ میں آ جائے تو بول بھی پڑنا کیا تو ان علیوں جیسا ہو گیا پتہ چلا فرش پہ ہو تو سارے محمد ہے عرش پہ ہو تو سارے علی نعرہ حیدری مولا سلامت رکھیں حیدری بسم مرشد بات یہ فرش پہ ہو تو سارے محمد عرش پہ ہو میں نے قرآن پڑھا ہے قرآن پڑھا ہے قرآن میرے قرآن میں پابندی نہیں لگائی مسلمان سمجھ آ جاتا تو لگا دیتے انہیں قرآن سمجھ آیا نہیں کیا تو علیوں میں سے ہوگا پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے مرشدی دعا کے تو بابو مظفر صدی عالم حارث سیدہ نشیف فرما آدم سے پہلے لوگ نمبر 1 نمبر 2 بڑے لوگ نمبر 3 فرشتوں پہ واجب تھا کہ آدم کے سامنے جھکے علیشوں پہ واجب نہیں تھا اب میں فکرہ کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کس کو سمجھ آ رہی ہے کس کو سمجھ نہیں آ رہی سامعین گرامی آدم پر سجدہ کرنے کی شرط آدم کو سجدہ کرنے کی شرط فرشتوں کے لیے تھی عالین کے لیے نہیں تھی اللہ فرما رہا تھا اگر تو علیوں میں سے ہے پھر سجدہ نہ کر اگر تو علیوں میں سے ہے پھر آدم کو سجدہ نہ کر مر جانا ہے قبر میں جانا ہے بچھو بڑے بڑے ہوں گے سانپ بڑے بڑے ہوں گے ان سے بچنا ہے تو زندگی میں انصاف کرنا سیکھو جہالت کا ساتھی نہ بنو رسول سے محبت کرو قرآن فہمی کا شوق ڈالو عقل استعمال کرو اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تمہیں پتہ چل جاتا ہے دنیا کے معاملات میں اتنے سمجھدار بن جاتے ہو اللہ کہتے ہیں ہم خود من العالین کیا تو علیوں میں سے ہے تو آدم کے سامنے کیوں نہیں جھکا کیا تو علیوں میں سے ہے عالین عین الف لام ج نون یا ما قبل مفتوح نون مکسور کیا تو علیوں میں سے ہے تو کیوں نہیں جھکا انصاف تو کر قبر کو یاد کر کے انصاف تو کر جو علی آدم کو سجدہ نہیں کرتا وہ آدم کے کسی نالائق بیٹے کی بیعت کیسے کرتا سامنے چھکے آدم کے نالائق بیٹوں کی بیعت کرنے شیطان کی لڑائی کیا تھی آدم سے وہ کہتا تھا میں عمر میں بڑا ہوں سینیارٹی کا جھگڑا سارے جھگڑے سینیارٹی میں تو اسے بہت سال پہلے بنا ابھی بنا ہے ابھی تو شیطانوں کے ذہن میں خلافت کے جھگڑے میں پہلی بات ہی ذہن میں یہی ہوتی ہے کہ میں اسے بڑا ہوں میں اسے بڑا ہوں بس عامل گرامی قدر اب معلوم یہ ہوا اچھے طریقے سے کہ آدم سے پہلے مخلوق تھی جو آدم سے پہلے کی مخلوق تھی اس کی نو الگ ہے کیونکہ جو آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہے وہ آدم ایک اور چیز بھی آگ پانی مٹی اور ہوا سے بنی ہے حکا اس میں آگ بھی ہے پانی مٹی بھی ہوا
مسلمان کا میٹیریل بتایا خدا نے کہ کس چیز سے بنتا ہے انسان. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں, مجھے کسی قسم کا زور لگانے کی ضرورت نہیں, بات زوردار ہو تو زور لگانے کی ضرورت نہیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. تو شاید یہ جو بشر ہے نا, بشر یہ بنتا ہے نطفے سے. آل محمد کو اپنے جیسا کہنے والوں سے پوچھو کہ عیسیٰ کون تھا. ہر دھیمی بات غیر معتبر نہیں ہوتی. جیسا کہ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, بتاؤ عیسیٰ کون تھا. عیسیٰ تو نطفے سے بنا ہی نہیں. تمہیں عیسیٰ کی تخلیق سمجھ میں نہیں آئی, مصطفیٰ کی تخلیق سمجھ میں آئی. اور جب تم تخلیق کو سمجھ جاؤ پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کہاں کہاں جڑتے. بڑی توجہ. ایک سفر ہے جسے طے کرنا. حضور فرماتے ہیں كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھا. زندہ باد سلام. جسے بولنا آتا ہے وہ میرے ساتھ بولنا, لیکن سمجھ کے بولنا. آدم تھے نہیں, خالی تھا نہیں, میں نبی تھا. خالی ہونا اور ہے, عہدے دار ہونا اور ہے. نبوت ایک عہدہ ہے جو تعلیم کے بعد ملتا ہے. آدم بنے نہیں تھے, حضور نبی تھے. اب یہ جو میں فکر کہہ رہا ہوں یہ مذہب شیعہ ہے, خطابت نہیں. خطابت بھول جائے کوئی حال. مذہب جو ہوتا ہے اسے گانٹھ سے باندھنا, اسے بھولنا کبھی. یہ فکرہ مذہب شیعہ ہے. آدم نہیں تھے, میں نبی تھا. آدم ابھی بنے نہیں تھے, میں نبی تھا. پہلا بشر ہے آدم, وہ ابھی بنا نہیں تھا, حضور نبی تھے. تو اللہ نے نبی کو بشر بنا کے بھیجا ہے, بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. اللہ نے بشر کو نبی بنا کے, نبی کو بشر بنا کے نہیں بھیجا. یہ نبی تھا جو بشر بن کر آیا, یہ بشر نہیں تھا جو نبی بن کر آیا. ایک ہوتا ہے بشر کا نبی بننا, ایک ہوتا ہے نبی کا بشر بن کے آنا. تو یہ ہے آدم سے پہلے کی مخلوق, پہلے کی مخلوق. باقی مخلوقات ہیں بات کی, ان کے ہاں برابری ہے, ان کے ہاں شجرے ہیں. پھر خاندان آگے چلتا ہے, شادیاں ہوتی ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سیدھی گل کر رہے ہیں. ایک بندہ رشتہ مانگ لے, کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان سے رشتہ مانگ سکتا. حضور نے فرمایا کہ میری اولاد کے علاوہ تم سب مسلمان ایک خاندان, آدم اور حوا کی اولاد. یہودی شادی کرنے لگے تو دولت کو دیکھے, عیسائی شادی کرنے لگے تو حسن کو دیکھے, اور مومن شادی کرنے لگے تو ایمان کو دیکھے. ایسا بولے کوئی زور تو نہیں کرتا. جب مومن شادی کرنے لگے تو ایک چیز کو دیکھے, حسن کو زوال ہو سکتا ہے, غربت دولت میں بدل سکتی ہے, دولت غربت میں بدل سکتی ہے, لیکن ایمان کو زوال نہیں ہے. جب مومن کہیں شادی کرنے لگے, رشتہ دینے لگے یا لینے لگے, اس کی پہلی نظر ہونی چاہیے ایمان. اچھا فرض کیجئے کسی مومن سے کسی نے رشتہ طلب کیا, کوئی کہا میں پتہ کروں گا کہ تو کیسا آدمی ہے, پتہ چلا کہ حرامی ہے.
کو رشتہ نہیں دیتا. جو ہے یا نہیں ہے؟ بات مکمل ہے، میں کہہ گیا ہوں. اگلا فکرہ اجازت دے تو میں کہتا ہوں، اور ضرور کہتا ہوں کیونکہ میری غیرت کا مسئلہ ہے. جب عام حرامی کو میں رشتہ نہیں دیتا تو مشہور حرامی کو علی رشتہ کیسے دیتا؟ ایمان سلامت رہے تمہارے. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ہمیں زندگی عزیز نہیں، عزت علی عزیز ہے. کیسے دے سکتے بھائی؟ رسول اللہ کی دھمکی موجود ہے. جب تلوار لے کے قتل کرنے آئے تھے حضور کو، کیا کہنے بہادر گئے. نبیوں کے سلطان کو قتل کرنے چلے تلوار لے کر. راستے میں دکاندار نے کہا سبحان اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ محمد کو قتل کرنے. اچھا کیوں؟ میرے لات بنات کو برا کہتا ہے. کسی کا باپ بھی چیلنج نہیں کر سکتا اس واقعے کو. 7ویں جماعت میں بھی لکھا ہوا. بھائی یہی مطلب ہے نا، لات منات کی محبت. میرے بتوں کو برا کہتا ہے. اللہ اللہ، چھو قتل کرنا. اسے تکڑی میں تولتے تولتے کا پہلے گھروں کو آؤ. گھر کیا ہے؟ ان کا باجی مسلمان ہو گئی ہیں. میری باجی میری بات ہوگا. وہ گھر آئے تو وہ قرآن پڑھنے تھے بیچارے. کائنات کا بہت بڑا بہادر آدمی پہنچ گیا. بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا. شجاعت ہو تو ایسی ہو. بہن کو بھی مارا. جب بہنوں کو تو کوئی کمینے مارتے بھی ہیں. یہ پہلا سردار ہے جس نے بہنوئی کو بھی. ایک نیا باپ اور دائرے جو جوائیوں کے خوف سے بیٹیوں کا گلا دبا دیتے تھے، ان کے لیے بہنوئی کی کیا حیثیت ہے. بیٹی پیدا ہوئی مار دیا، کل کو جوائی دروازے پر آ جائے. ان کے لیے بہنوئی کیا مسئلہ. وہ بیچارے مار کھاتے رہے. جیو والے پولیس کے مارنے کی تو ویڈیو دکھاتے ہیں، ہمیں یہ ویڈیو کیوں نہیں دکھاتے؟ تھوڑی سی حیا کرے یہ بھی ہمیں ذرا دکھانے میں کہ یہ لیجئے ایک بہادر غیرت مند اسلام لانے کے جرم میں قرآن پڑھتے ہوئے بیچاروں پر. یہ ہے دہشت گردی. ہمارے وزیر داخلہ صاحب فرماتے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ قرآن پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں. بھائی یہ تو سنت کس کی ہے پتہ تو. کس نے شروع کیا؟ قرآن پڑھنے والوں کو. لیکن ایک دم چلے وہاں سے، اور جب دروازے میں پہنچے تو 2 شیر کھڑے. سید نہیں بولے گے تو کون بولے گا؟ مرشد جی 2 شیر کھڑے تھے. ایک حمزہ رسول اللہ کا شیر، ایک علی اللہ کا شیر. مار دیں گے صاحب، بم پھاڑ دیں گے صاحب. مار دیں گے، گولی مار دیں گے، بم پھاڑ دیں گے، خطبے ہو جائیں گے. بھائی سب نے مر جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے اور تم زندہ ہو. آگے حکومت پھر علی کی. دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے.
اصل تو ہے کہ حق بات پہ کٹتی ہیں تو کٹنے تو زبان ہے، غدار کو ہر حال میں غدار کہیں گے۔ دو شیر کھڑے تھے، ایک حمزہ اسد رسول اللہ، ایک علی اسد اللہ، اور وہ جوان کی آنکھیں غصے۔ حضور نے کہا پھینک دے تلوار، پھینکتا ہے کہ تیرے لیے بھی ویسی آیت ہے ایسی مغیرہ کے لیے چاہے یا نہیں؟ بھائی ایک ہی بندہ ہے جسے قرآن نے حرامی کہا ہے اور وہ ہے مغیرہ۔ رسول نے کہا جہاں لیا کھا گیا کیا تیرے لیے بھی ویسے ہی آیت آئے جیسی مغیرہ کے لیے آئی تھی؟ میں اب کس کی مانوں، مولوی کی مانوں یا رسول کی مانوں؟ مغیرہ جانتے ہو کون ہے؟ اس نے گیند اٹھائی، پیٹو گرم کھیلے تو تو چھوٹے بچے نہ کھیلو آج کل بچے نہیں کھیل سکتے، بڑی ہمت چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یوں گیند اٹھائی، مارنے لگا کسی اور کو، اور اس بدبخت نے حضور کو مارا۔ حضور علیہ السلام کے سینے پہ کینہ پر وہ گیند لگی۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھا، یہ دیکھئے یہ یا حسین لکھا ہوا کہ نہیں لکھا؟ میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں شیعہ صحابہ کے ممکن نہیں۔ میرے دل میں کچھ اور ہو، زبان میں کچھ اور ہو، اللہ میری نسل کو ختم کر دے۔ قسم جلال کھا کے امام حسین کی کہتا ہوں اللہ لعنت کرے اس بندے پر جو منکر صحابہ، جو صحابہ کی عزت نہ کرے، اس سے بڑا تو بے غیرت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جی نہیں، آپ کے شیعہ ذاکر کہتے ہیں حضور کو صحابہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگر کوئی ذاکر بھی کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، ٹوک دو اسے کہ صحابہ کی توہین نہ کر، امن قائم کر، محبت قائم کر۔ رسول کو صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگتے تھے، منافق چھوڑ صحابہ کہاں چھوڑ کر حضور کو جو چھوڑ کے بھاگتے تھے وہ صحابہ نہیں ہوتے تھے، گزٹڈ منافق، اعلیٰ درجے کے 21 کے گریڈ کے اوپر کے لوگ، 3 سٹار منافق۔ فل منافق، فل۔ مولانا مبلغ اعظم محمد اسماعیل آل علم، یہ بھی انہی کا چراغ ہے جو جل رہا ہے اور جلتا رہے گا۔ وہ ہوا جس کے باپ کا پتہ نہیں علی اسے رشتہ کیسے دیں گے؟ مولویوں نے فیصلہ آباد میں رٹ دائیں صاحب یہ تو بہت بڑی توہین کر کے گئے، یہ کہہ کے گئے کہ جس کے 4 باپ ہوں اسے علی کیسے رشتہ دے دے گا؟ وہ مولوی سارے کھڑے ہو گئے، ہم صلوات پڑھ لیں مولوی سارے کھڑے ہو گئے عدالت کے باہر، 100-150 مولوی اور اکیلا اسماعیل۔ قبلہ کو کئی پرانے یار نظر ہیں، سرکار ان کے قریب چلے گئے، چھٹو بھی ہے میں گال لمبی کر رہے ہو تسی، غلطی ہو گئی ہے چھاڑ بھی دے۔ مولوی پکے ہو گئے، اسماعیل آخدہ غلطی ہو گئی سدھے ہو جاؤ، غلطی نہ غلطی اندر چال پتہ چلا۔ وہ اٹھو نکلے اسماعیل دوسرے مولوی کے پاس، یار غلطی ہو ہی جاتی ہے بندے کے پاس، بس کرو۔ سارے مولوی مشہور ہو گیا، ہنسے کہہ کے مارے اسماعیل کی تیاری نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ کہہ رہے غلطی ہو گئی اندر چلو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ جسٹر ناصر اسلم زاہد پتہ ہی لگا کہ جناب اسماعیل نے خود مانا ہے اس سے غلطی ہو گئی، اور اگر تم اسماعیل صاحب آپ سے غلطی ہوگی؟ ہاں جی، پھر معافی مانگ دے۔ اسماعیل صاحب نے کہا غلطی ہوئی کیا؟ یہ تو میں 4 پہ ہوں تھوڑے 10 بیٹھا۔
جا کے چھن گئے 2 دن ہور ڈگن بچو لہذا اخلاق کا مظاہرہ کرو اور جرت کا مظاہرہ کرو. جس بی بی کی ماں کا رشتہ رسول نہیں دیتا اس کی بیٹی کا رشتہ اس بڈھے کھوچڑ کو دے دے. تم اہل بیت کی عزت نہ کرو, خدا کے خوف سے ڈرو, حضور کے رشتے سے ڈرو, پیغمبر کی سیرت سے ڈرو, حضور کی امت و کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو وہ فکرہ کہو جو غیرت اجازت ہے. اسلام غیرت کا مذہب ہے, بے غیرتی کا مذہب نہیں. جس ام کلثوم کے تو اشتہار لگائے پھر رہا ہے وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. یہ یار یاروں سے ملے ہیں, انہوں نے دوستیاں پکی کی ہیں آپس میں. یہ دوستی ہم یاد رکھیے گا سامعین کرام, یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کریں, لیکن اگر اولاد علی کی بات آئے, غیرت کی بات آئے, وہ ایک اور کمینے نے رشتہ بھیجا تھا امام حسن کو خط لکھ کر, رشتہ دے دیں میں قرض معاف کرا دوں گا. امام حسین کی قسم اہل سنت کتاب سے پڑھتا ہوں, امام حسن نے جلسہ کیا, مدینے والے بلائے اور کہا جا معاویہ کو کہہ دے ہاشمیوں کی بیٹیاں اپنے والدین کے قرضے نہیں اتارتے. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے تمہیں یا نہیں سمجھا, تم اپنی بیٹیوں میں بھولا ہے. یہ خون کی شرافت, یہ خون بول رہا. سلام, یہ میرے مولا نے فکر فکرہ کہ اگر پورے خاندان کا کردار کھول کے رکھ دیا, سب کچھ کہہ دیا میرے مولا نے, تو اپنے خاندان کا فارمولہ بنی ہاشم پہ ناز ہوا. اس لیے سامعین گرامی یہ بالکل 100 میں سے 0.1% میں نے آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دیا ہے, کیونکہ رکھیو غالب مجھے تلخ نوائی سے معاف, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. خود غیرت کر جاؤ, خود اس عقیدے کو مضبوطی سے اپنے ضمیر میں ڈالو کہ سید دادی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ نے رسول کی بیویوں کو ہماری مائیں کہا. کیا بھائی ماں کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیوں بھائی ماں کی بیٹی سے؟ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, مائیں ہیں. یا تو وہ مومن نہیں تھے, مومن تھے تو وہ ماں ہیں, ماں کی بیٹی پھر اس کی بیٹی. جاہلانہ اقدام ہے, لہذا توبہ اور استغفار کرو. کچھ ہمارے حضرات بھی غلطی کر جاتے ہیں, مولا علی کی بے اولاد بیٹی حضرت ام کلثوم, شرم کرو, خود کہہ رہے ہو ام کلثوم. اب جو بات جناب وہ پڑھ دیں تو ایک نے دوسرے نے تیسرے مرشدی میں انصاف کر. ام کلثوم, ابو الحسن کا کیا مطلب ہے؟ حسن کا باپ. ام کلثوم کا کیا مطلب ہے؟ کلثوم کی ماں. بی بی کا تو نام تھا زینب صغریٰ. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ اس کا نام تو زینب صغریٰ ہے, تو اپنے گھر میں کوئی ام کلثوم تلاش کر. دونوں بیویوں کا نام زینب, زینب کبریٰ, زینب صغریٰ. بیٹی کی وجہ سے کنیت ہے ام کلثوم, وہ تو ان کی بھی بیٹی تھی آگے کلثوم. اس لیے سامعین گرامی آج 3 دن ہو گئے علی کی بیٹی کو شام پہنچی. زیادہ طویل مصائب نہیں, وقت کافی گزر چکا ہے, مجھے تھوڑا سفر درپیش ہے. اللہ امام حسین کے صدقے ان کی سایہ جمیلہ کو قبول کرے.
جتنی صبح سے لے کے اب تک مجالس ہوئی ہیں، جتنے مومنین و مومنات آئے، خدا سب کا ثواب ان کے مرحومین کو عطا فرمائے۔ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ کریم خالق ہمارے قبلہ و کعبہ کے فضان ساجد شاہ صاحب کو پردیس میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر علی کا چاہنے والا سلام، ہر امیر المومنین کا چاہنے والا سلام کرے۔ میں دارین قربان کروں، ایک بابا صفدر شاہ جی فکرہ پڑھوں گا، افضال شاہ جی، میں 16 دفعہ کا شام کا دفعہ ہوں، اور جو بھی زبان جائے گا نا، جو بھی جائے گا، میری دعا ہے حسین کا خالق کسی مومن یا مومنہ کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ بہن اور بھائی کا زفار نہ مارے۔ اللہ ساروں کو شام لے جائے، اللہ ساروں کو کربلا دکھائے۔ جب عدادار جاتے ہیں نا مرشد جی شام میں، جو گئے ہو تم گواہی دینا، دل تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ بازار دیکھیں جہاں سے علی کی بیٹی گزر کے گئی، جو زباری کر آئے ہو، شام ہو آئے ہو، گواہی دینا جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ آج بھی اتنا نجس ماحول ہے اس بازار کا، بہن اور بیٹی کے ساتھ گزرتے ہوئے جان نکل جاتی، حالانکہ ہماری کیا عزت، ہماری ماں بہن کے کیا پردے، پتہ نہیں کس رنگ میں گزرا ہے سید سجاد۔ تیری طاقت کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا، تو نے وہ امتحان دیا جو نہ علی دے سکتے تھے نہ حسین، نہ غازی نہ اکبر۔ بسم اللہ کریں، ہائے ہائے سید زادہ ہے ذاکر امام حسین، نماز سے جلدی نہ رکھے بھی سجاد گزر گئے۔ پتہ اس کو ہے جب بازار ختم ہوا زینب سجاد کو نہیں پہچان سکتی، سجاد زینب کو نہیں پہچان سکتا تھا، جس کا پتھر کا دل نہیں ہائے تو کرے گا۔ سارا بازار بی بی نے کھڑے ہو کے عبور نہیں کیا، بازار کا کچھ حصہ پھولوں کی بارش اتنی زیادہ ہوئی، علی کی بیٹی کو زمین میں بیٹھ کے ویسے چلنا پڑا جیسے اکبر کی لاش میں حسین چلتا ہوا۔ جملہ میں نے صرف ایک پڑھنا ہے، امام حسین کی ماں سے دعا، دابانیان مجلس کی محنت قبول کرے، جتنے مومنین و مومنات ہو صدقہ اس وقت کا، اللہ سب کی مرادیں پوری کرے، اللہ سب کی حاجتیں پوری کرے۔ حسین کی ماں جس جس کے دل میں میں گناہگار سمیت جتنی دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، آرزویں، امام زمان ابھی دستخط کر کے جائے خلوص کے آنسو والے۔ قبلہ جی ہر دفعہ مجھے یہ تجسس رہتا تھا کہ میں اس بازار سے گزروں، بی بی کہاں سے گزری؟ ایک دفعہ میں سوق حمیدیہ سے گزرا، کوئی شام کا زبان مجھے ذرا اشارہ کرے تاکہ مجھے بات بڑی آسان ہو جائے، کہ کوئی شام گیا ہوا زبان، بسم اللہ، اللہ ساروں کو لے جائے حسین کو۔ ایک مرکزی بازار ہے کہ سوق حمیدیہ، حمیدیہ والا بازار عزیز غلام عباس، آج بھی اتنی بھیڑ ہے اس بازار میں، ایسا لگتا ہے ابھی ابھی گزر کے گئی ہے۔ اس کے بعد 2 دفعہ پھر میں گیا، اور جب 4تھی دفعہ گیا نا، یہ بڑی ایک عجیب بات، ایک ہی جملہ میں نے کہنا لیکن سمجھانا تھا۔ پھر ایک پچھلی طرف ہے باب شرق، باب شرق، ایک عالم دین کے ساتھ تھا، میں اس عالم دین نے مجھے بتایا ناصر عباس اس بازار سے علی کی بیٹی گزری۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ 3 سال تو میں اس بازار میں پھرتا رہا، اب یہ کہہ رہے اس بازار سے گزری۔ اگلے سال پھر گیا، مجھے پھر ایک عالم ملا، وہ مجھے لے کر گیا کسی اور بازار کی طرف، اور یہ ناصر عباس پکی روایت ہے اس بازار سے علی کی بیٹی کو گزارے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے دعا مانگی، بی بی حقیقت مجھ پہ ظاہر ہو، ادھر سے کوئی آتا ہے تو قبلہ ادھر سے نہیں آتا، کوئی ادھر سے آتا ہے تو ادھر سے نہیں آتا۔ پھر جو تحقیق آخری ملی ہے نا، یہی میرا آخری فکر ہے، میرا بیٹا جھولی میں دعا ہے دل میں۔ وہ فرماتے ہیں شام کی کوئی گلی نہیں تھی جہاں سے علی کی بیٹی کو نہ گزارا گیا۔
شام سے آئی ہوئی بی بی تیری ہائے سن کے جائے تجھے دعا دے کے جائے. میں نے حیران ہو کے پوچھا ہر گلی سے بی بی کیسے گزری, ہر گلی سے بی بی کیسے گزری, ہر گلی سے بی بی کیسے گزری؟ مجھے اس مقتل میں جواب ملا شام کی باقی محلے کی عورتوں نے یزید کو خط لکھا تھا, یزید تیرے بازار میں بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے, مجمع کی وجہ سے ہمیں شرم آتی ہے, تو علی کی بیٹی کو ہماری گلیوں سے گزار تاکہ ہم چھتوں باتوں کرنا جس کے مطابق تاکہ ہم چھتوں پہ کھڑی ہو کے علی کی بیٹی کا تماشا دیکھے. شامی عورتوں کو شرم آتی تھی, فاطمہ کی بیٹی کو ہر بازار سے کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس بازار روک کے کہتی تھی اب تو راضی ہے تیرا تیر بچ گیا, زینب کا تماشا کرو. ماتم حسین یا 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 حسین